اس سے کہو 100 روپے کی دے دے۔ افق نے ایک سرخ نوٹ شیشے سے باہر بچے کی طرف بڑھایا۔ احمد صاحب نے ترجمانی کی۔ یہ سب تو 40 روپے کی ہے، بچہ بولا تھا۔ احمد صاحب نے افق کو بتایا، تو پھر یہ ساری دے دو۔ تم ساری لے لے گا تو شام تک تمہارا سر بیچے گا۔ بچہ ساری انجیر دینے پر راضی نہ تھا۔ احمد صاحب ترجمانی کر رہے تھے۔ او ہو تو دے دو اور باقی پیسے تم رکھ لو۔ افق وہ ایسے نہیں رکھے گا، تم اس سے صرف 20 روپے کی انجیر خرید سکتے ہو۔ اچھا۔ افق نے 10 کے 2 نوٹ باہر بچے کو دیے۔ اس نے 2 ٹہنیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ بس پھر سے چل پڑی تھی۔ پریشا جانتی تھی کہ افق کو انجیر کھانے کا کوئی شوق نہ تھا، وہ صرف بچے کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ باقی لوگوں میں انجیر بانٹ رہا تھا۔ تم خود بھی کھاؤ نا۔ میں پھل وغیرہ نہیں کھاتا، اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ظفر نے بس روک دی۔ بس سے باہر نکلتے ہوئے اس نے بالوں میں لگے کیچر کو جھٹکا۔ اسے احساس ہوا کہ کیچر کا 2 رنگا پتھر قدرے ڈھیلا ہو چکا تھا، بس ایک بار کیچر گرنے پر وہ پھر الگ ہو جاتا۔ اس نے وہ افق کو واپس کرنے کا سوچا تھا، مگر جانے کیوں اس کا دل ہی نہیں چاہا۔ اب وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہاں ایک کھلا سا پارکنگ لاٹ بنا تھا، جس کے آخر میں خاصی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔ پارکنگ لاٹ کے بائیں جانب ڈھلان تھی۔ وہاں چند فٹ نشیب میں 3-4 دکانیں تھیں، جہاں سواتی شالیں لٹکی دکھائی دے رہی تھیں۔ دکانوں کے بائیں طرف پہاڑ ختم ہو جاتا تھا اور چشمہ بہہ رہا تھا۔ بہتے پانی کی آواز اسے بہت پسند تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دور تک پھیلا سبز لان تھا، جس میں سنگ مرمر کے بینچ، کرسی اور میز رکھی تھی۔ لان کے اختتام پر سفید رنگ کا محل تھا، دودھ کی طرح سفید اور خوبصورت کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی۔ لان کی دائیں طرف سیدھی پتھریلی روش تھی۔ پری، یہ ہوٹل میں نے دیکھ رکھا ہے۔ وہ ڈرامہ موم کا چہرہ یہیں تو شوٹ ہوا تھا نا؟ نشا نے آہستہ سے اسے بتایا۔ شہلا اور افتخار کو اس روش کے دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک کمرہ مل گیا تھا، باقی سب کو دوسری منزل پر کمرہ ملا تھا۔ مجھے نہیں رہنا دوسری منزل پر، نانگا پر بچ سر کرنا آسان ہے، دوسری منزل چڑھنا بہت مشکل۔ افق نے سنتے ہی کہ اسے دوسری منزل پر رہنا ہوگا منہ بنایا تھا، مگر کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وائٹ پیلس کی وہ سفید عمارت دراصل اس کی پہلی منزل تھی۔ پتھریلی روش کے بائیں جانب جہاں چند کمرے اور دکانیں تھیں، ان کے آگے طویل سیڑھیاں پہاڑ کے اوپر لے جاتی تھیں، جہاں دوسری منزل تھی۔ وائٹ پیلس کی چاروں منزلیں اسی طرح مختلف بلندیوں مگر ایک ہی پہاڑ پر اوپر تلے بنی تھیں۔ وہ سیڑھیاں واقعی مشکل تھیں، یہ احساس انہیں عبور کرتے ہی ہو گیا تھا۔ نیچے بہتے جھرنے کا شور ابھی تک اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ شام کو اس جھرنے تک ضرور جائے گی۔ دور سے دیکھنے میں یہ طویل سیڑھیاں جتنی خوبصورت لگتی ہیں، انہیں چڑھنے لگو تو اتنی ہی تھکاتے ہیں۔ اف اللہ! سیڑھیاں نیچے اترتے اس نے بے اختیار جھنجھلا کر دائیں طرف نصب پنجرے پر ہاتھ مارا تو اندر بیٹھا خوبصورت مہر سہم کر پیچھے ہو گیا۔ سوری! اسے بے اختیار شرمندگی ہوئی۔ اس کے آگے سیڑھیاں اترتے افق نے سر گھما کر اسے دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرایا، پھر مسکراہٹ چھپانے کو رخ آگے پھیر کر نیچے اترنے لگا۔ اس نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، وہ بہت مسحور سی ہو کر اس خوبصورت مور کو دیکھ رہی تھی۔ ان سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں جانب بہت بڑے بڑے پنجرے بنے تھے، جیسے چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ ان پنجروں میں مختلف پرندے، مور اور بندر مقید تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس نے اتنے خوبصورت مور کو ڈرا دیا تھا۔ رک کیوں گئی ہو؟ چلو! نشا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور سر جھٹک کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ چاروں نیچے جھرنے پر جا رہے تھے۔ پتھریلی روش جہاں ختم ہوتی اور جہاں سے پارکنگ لاٹ میں جانے کے لیے چند بے حد چوڑے زینے بنے تھے، اس جگہ پر ناشپاتی کا ایک درخت تھا، جس کے تنے کے ساتھ کرسی پر ایک بوڑھا سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ یہاں سے ناشپاتی نہیں توڑ سکتے؟ اس نے بڑی حسرت سے درخت کو دیکھا۔
افق دھیرے سے مسکرایا۔ وہاں جھرنے کے اوپر دائیں طرف کے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے آگے جنگل ہے، وہاں جنگلی ناشپاتی کے بہت سارے درخت ہیں، وہاں سے توڑ لینا۔ اس درخت کو تو یہ آدمی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ تم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے یا یہ انفارمیشن ہم پر اپنے علم کا روب جھاڑنے کو دیتے ہو؟ نہیں، دراصل میں جینک جنگلی ناشپاتی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ میرے ساتھ آیا تھا تو وہاں چشمے کے اوپر ہم نے ناشپاتی کے درخت دریافت کیے تھے۔ جینک کون؟ ارسا اور نشا نے پارکنگ لاٹ احاطہ عبور کرتے ہوئے بیک ساتھ پوچھا تھا۔ میرا دوست جینک یکن۔ اس کی آواز قدرے پژمردہ سی ہو گئی، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، شاید سفر کے بعد تھک گیا تھا۔ جھرنے کا لکڑی کا پل عبور کر کے وہ دوسرے پہاڑ پر مقامی لوگوں کے بنائے گئے کچے راستے پر اوپر چڑھنے لگے۔ راستہ بہت کچا تھا، پریشے کے جاگرز پر مٹی لگ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور سر جھکایا ہوا تھا۔ افق جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر میں مگر چند قدم کا فاصلہ رکھے چل رہا تھا۔ وہ رہے ناشپاتی کے درخت۔ افق کی آواز پر اس نے چلتے ہوئے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ اسے سامنے پڑا پتھر دکھائی نہیں دیا اور اس کا پاؤں پتھر سے ہلکا سا ٹکرایا اور وہ جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی۔ افق نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ لڑکھنے نہیں لگی تھی بلکہ ہلکی سی لڑکھڑائی ہی تھی، مگر وہ سمجھا تھا کہ وہ پہاڑ پر سے گر رہی ہے، اس لیے اس نے فوری رد عمل کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا اور پھر فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارسا اور نشا ان سے کافی آگے جا چکی تھی۔ وہ چلنے کے بجائے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ قدر وضاحت دینے والے انداز میں بولا، سوری، میں سمجھا تم گرنے لگی ہو۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ پری، میں… اس نے افق کی بات سنے بغیر تیزی سے اس کی کلائی تھامی۔ تمہیں بخار ہے، اتنا تیز بخار، ہاتھ دیکھو کتنا گرم ہو رہا ہے اور نبض دیکھو کیسے دوڑ رہی ہے، اور تم بجائے ریسٹ کرنے کے ہائیکنگ کرنے نکل آئے ہو۔ ہاں، اسے اس لاپرواہ انسان پر بہت غصہ آیا تھا۔ تم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ مجھے بتا ہی دو۔ میں ڈاکٹر ہوں، تمہیں دوائی تو دے ہی سکتی تھی، مگر تمہیں خود کو اذیت دے کر اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کا شوق ہے۔ تم انتہائی فضول انسان ہو، فوراً واپس چلو میرے ساتھ۔ وہ جو پہلے بوکھلا گیا تھا اب مسکراہٹ لبوں تلے دبائے سر جھکائے کھڑا اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ معاف کرنا ڈاکٹر، میرا نہیں خیال کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ بستر سے لگ کر بیٹھ جاؤں۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم نہیں، میں ہوں، سمجھے تم؟ وہ واپس جانے کو پلٹی تو وہ بھی سر جھکائے اس کی فکر مندی بھرے غصے سے محظوظ ہوتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی۔ ڈاکٹر، میں واقعی اتنا زیادہ… وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ وہ اس کے عقب میں محض 1 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کے ایک دم مڑنے پر فوراً پیچھے نہ ہوتا تو اس سے ٹکرا جاتا۔ سنو، تمہیں آخری مرتبہ بتا رہی ہوں، میرے سامنے اپنا منہ بند رکھو، مجھے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ افق نے تابیداری سے لبوں پر انگلی رکھ لی۔ سوری ڈاکٹر، اب نہیں بولوں گا۔ اس کے لہجے اور شہد رنگ آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ ہاں، اب ٹھیک ہے، چلو۔ وہ اس کے آگے چلنے لگی۔ ویسے کتنی دیر تک نہیں بولنا؟ جب تک میں نہ کہوں، اور اب خاموش رہو۔ وہ اس کے آگے چلتی ہوئی اوپر کمروں تک لے آئی، اسے پیراسیٹامول کی 2 گولیاں دے کر سختی سے سو جانے کو کہا۔ مگر میں سونا نہیں چاہتا، بیڈ پر بیٹھے افق نے احتجاج کیا۔ خاموش، بالکل خاموش رہو، ڈاکٹر کے سامنے اپنی زبان بند رکھا کرو۔ اس کو باقاعدہ ڈانٹ کر وہ اس کے کمرے سے آ گئی۔ دوسری منزل پر کمروں کی قطاریں تھیں۔ سامنے لان تھا جو مستطیل شکل کا تھا۔ لان کے دہانے پر جہاں کھائی تھی، جھاڑیوں اور چند درختوں کی معمولی سی باڑ بنی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے ڈائری اور پین نکال لائی اور لان کے وسط میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کے اپنے سفر کے متعلق لکھنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو جاگرز اتار کر پاؤں میز پر رکھ لیے
اور ڈائری گھٹنوں پر۔ ڈائری لکھتے ہوئے وہ افق کے کمرے کی جانب نگاہ بھی دوڑا لیتی تھی۔ ایک بار جا کر دیکھ بھی آئی، وہ آنکھ پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس آئی تو ایک چھوٹا سا بندر میز پر بیٹھا اس کی ڈائری کو چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ایک بندر نیچے گھاس پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اسے قریب آتے دیکھ کر ایک بندر تو چھپاک سے غائب ہو گیا، جبکہ گھاس پر لیٹا بندر احتراماً سیدھا ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا پین بندر کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر وہ اس سے کھیلتا رہا، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ پھر یکدم بندر نے اس کا پین زور سے اچھالا، وہ لان کے دہانے سے ہوتا ہوا نیچے کھائی میں گر گیا۔ پریشے کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ تم! اس نے غصے سے پاؤں زور سے زمین پر مارا، بندر اچھلتا ہوا بھاگ گیا۔ پری نے افسوس سے کھائی کی طرف دیکھا، اس کا پین اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ افق کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سیف کے متعلق سوچنا برا لگتا تھا، مگر افق کی باتوں کی شرارت بھری شہد رنگ آنکھوں اور اس کی لبوں میں چھپی مسکراہٹوں کو سوچنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص جسے 4 دن پہلے تک وہ جانتی بھی نہیں تھی، اب بہت شناسا لگ رہا تھا۔ بلکہ نہیں، وہ شاید اس کوہ پیما کو صدیوں سے جانتی تھی، روح سے وجود میں آنے سے بھی پہلے، پہلی سانس سے بھی پہلے سے۔ اسے لگا افق کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آئی تھی، تب ہی آواز آ رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی جاگ گیا؟ وہ جاگا نہیں تھا، وہ شاید سو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا بازو اب اس کی آنکھوں پر نہیں تھا، اس کی پیشانی اور پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ افق! پریشے نے اس کے نزدیک ہو کر بغور اسے دیکھا۔ اس کے لب ہولے ہولے لرز رہے تھے، وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ بند آنکھوں اور نفی میں ہلتے سر کے ساتھ وہ مدھم آواز میں جیسے پکار رہا تھا۔ افق اٹھو! اس نے اس کا شانہ دھیرے سے ہلایا تو اس کی قمیض پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ میرا آکسیجن کین، ہنا دے میرا آکسیجن! اس سے درمیان میں ترک زبان کا کوئی لفظ بولا تھا، وہ جیسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ افق نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ میرا آکسیجن کینسٹر کہاں ہے؟ افق، تمہارے پاس کوئی آکسیجن کین نہیں ہے۔ کیا تمہیں آکسیجن نہیں آ رہی؟ سانس گھٹ رہا ہے کیا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے چونک کر پری کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ پھر وہ اپنی ترک زبان میں کچھ بولا۔ تم وائٹ پیلس مرغزار سوات میں ہو، تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ وہ جھٹکے سے کمبل اتار کر بیڈ سے اتر آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے افق کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی جانب کمر کیے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ انجانہ خوف اور اضطراب رقم تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جس کی رنگت کسی مرجھائے پیلے گلاب کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جاؤ ادھر سے۔ وہ رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں جاؤ، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی، اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بہت بہادر کوہ پیما تھا۔ وہ تو جسمانی تکالیف کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر ایک خواب سے اس طرح سے کیوں ڈر گیا تھا؟ اس کے چہرے پہ اتنا انجانہ خوف کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر تمام شام وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ پریشے نے اس کو رات کے کھانے پر اس کا انتظار کیا۔ تینوں وائٹ پیلس کی پہلی منزل کی سفید عمارت کے برآمدے میں رکھے خوبصورت صوفوں پر بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ ان سے آن ملا،
میں ذرا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا، میں اس بندر سے کھیلنے لگا تھا۔ گھوڑوں کے علاوہ بندروں سے بھی آپ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، نشا نے بے ساختہ کہا۔ سمجھا کرے نا، ڈارون کہتا تھا انسان پہلے بندر تھا۔ کیوں افق بھائی؟ انسان پہلے بندر تھا یا نہیں، البتہ ڈارون کے باؤ و اجداد ضرور بندر تھے۔ وہ ایک دم وہی پرانا ہنستا مسکراتا افق لگ رہا تھا۔ شام والے واقعے کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہ تھا۔ وہ سر جھٹک کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ 5ویں چوٹی، بدھ 27 جولائی 2005۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ برآمدہ کافی طویل تھا اور ہر کمرے کے دروازے کے دونوں اطراف خوشنما پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ برآمدے کے آگے سفید ستون سے بنے تھے۔ وہ ایک ستون سے ٹیک لگائے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ قدرتی گرین گھاس سے ڈھکے مستطیل لان کے دہانے پر لگی جھاڑیوں کی باڑ کے ارد گرد ہی چھوٹا بندر چکراتا پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ادھ کھایا چھوٹا سبز سیب تھا۔ وہ فجر کا وقت تھا۔ ہر طرف گہرا نیلاہٹ بھرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں ماحول پر چھایا سکون چیر رہی تھیں۔ رات خوب بارش ہوئی تھی۔ برآمدے کے مخروطی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تب ہی اس کی نگاہ گیلی گھاس پر پڑی، جہاں ایک طرف سے کیاری میں جائے نماز بچھائے افق ارسلان نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے نیلی جینز کے پائنچے اوپر فولڈ کیے تھے، جسم پر جیکٹ اور مفلر نہ تھا، البتہ اس نے پی کیپ الٹی کر کے سر ڈھانپ رکھا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گھاس پر آ گئی۔ جاگرز کی بجائے نرم چپل پہننے کے باعث گیلی گھاس اس کے پیروں کو گیلا کرنے لگی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے دائیں طرف پنجرے میں مقید مور جاگے ہوئے تھے۔ نیلے اور سبز رنگ مور اپنے بدصورت پاؤں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ سفید مورنی کونے میں بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ستائش سے رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی موجودگی کا احساس کر کے مور رک گیا تھا۔ اسی لمحے اسے مور اور خود میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ تھا وہ اتنا حسین مور، اپنی خوبصورتی کے باعث تمام عمر کے لیے اس پنجرے میں مقید کر دیا گیا تھا، بالکل ایسے جیسے خود اس کو خوبصورتی اور دولت نے اس کے قدموں میں سیف کے نام کی زنجیر ڈالی تھی۔ کاش وہ اس وقت تھوڑی سی ہمت کر کے پاپا کو منع کر دیتی۔ سیف کے متعلق سوچ کر ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ اس کو اس نیلے اندھیرے میں اس وقت مرغزار بہت اداس لگا تھا، اور جب وہ نیچے جھرنے کے پل تک آئی تو اسے سامنے والے درخت پر بیٹھی وہ چڑیا بھی بہت اداس گیت گاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس وقت پہاڑ پر بنے بل کھاتے ایک کچے راستے پر چڑھ کر اوپر ناشپاتی اور سیبوں کے درخت تک پہنچ گئی تھی۔ جب اس نے اپنے عقب میں پکار سنی، اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ افق پل پر چلتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں جاگرز اور گردن میں مفلر تھا۔ الٹی پی کیپ اب سیدھی ہو چکی تھی۔ وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ چند قدم نشیب میں تھا۔ تمہارا انتظار؟ مجھے علم تھا تم میرے پیچھے جھرنے تک ضرور آؤ گے۔ وہ سوچ کر بولی، میرا ناشپاتی کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اوپر چڑھنے لگے۔ گہرا نیلا اندھیرا قدرے ہلکا ہوا تھا۔ تم میری وجہ سے کل نہیں کھا سکی تھی نا؟ افق نے بغیر کسی شرمندگی کے کہہ کر اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ سرخ اور گلابی امتزاج کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا اور بال اونچی پونی ٹیل میں باندھے تھے۔ اس پر اونچی پونی بہت اچھی لگتی تھی۔ ہاں۔ وہ چڑھتے چڑھتے اب پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ اب بہت چھوٹا اور وائٹ پیلس بہت دور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جگہ ناہموار تھی۔ بہت سے درخت اونچے نیچے ڈھلان پر اگے تھے۔ وہ ایک درخت پر چلی آئی۔ کھاؤ گے؟ ایک ناشپاتی توڑ کر اس نے دوپٹے سے خوب رگڑ کر صاف کی۔ یہ اس کا سیبوں اور ناشپاتیوں کو صاف کرنے کا اپنا طریقہ تھا، اور افق کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ میں پھل نہیں کھاتا۔ کیوں؟ پری نے حیرت سے بڑھا ہوا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ یوں ہی، اچھے نہیں لگتے۔ وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
کھایا کرو، ان میں فائبرز ہوتے ہیں، معدے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے مخصوص انداز میں کہتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور سنو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ خود دیکھ لو۔ افق نے اپنی کلائی اس کی جانب بڑھائی۔ سنجیدہ لہجے کے پیچھے شرارت تھی۔ اس نے بس 1 سیکنڈ کو نبض پکڑی پھر چھوڑ دی۔ ابھی تک بخار ہے مگر کل کی نسبت ہلکا ہے۔ افق نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دور نیلے آسمان پر نارنجی سورج طلوع ہونے کو بیتاب تھا، مگر گھرے سیاہ بادل اسے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ تم نے آج مور کو ناچتے دیکھا تھا پری؟ اس کی نگاہیں آسمان پر چھائے بادلوں پر تھی۔ وہ خاموش رہی۔ میں جب بھی ادھر آتا ہوں یہ مور مجھے پہچان کر اپنا ناچ ضرور دکھاتے ہیں۔ جن کو سیاح صرف لطف اندوزی کا سامان سمجھتے ہیں، وہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا پری کہ وائٹ پیلس کی سیڑھیوں کے ساتھ نصب پنجرے میں بند مور ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کرے گا؟ اس جھرنے کا تیز بہتا پانی، پانی میں رکھے پتھر اور اس کے قریب لگے درخت اور اس پر وہ اداس گیت گاتے چڑیا ہمیں یاد کرے گی؟ سیاح سمجھ نہیں پاتا، ورنہ وہ قدموں کے نشان تو صدیوں ان پتھروں، مرغزاروں اور ان کچے رستوں پر ثبت رہتے ہیں۔ کل شام تمہیں کیا ہوا تھا افق؟ وہ خاموش ہوا تو اس نے پوچھا۔ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ افق نے چونک کر اسے دیکھا۔ کل شام؟ ہاں، کل شام، پری نے آہستہ سے اپنی آواز دہرائی۔ تم نے اپنی ناشپاتی نہیں کھائی؟ بات مت بدلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بارش ہونے والی ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ کھڑے ہو کر اس نے ہاتھوں سے پینٹ جھاڑی۔ ایک سرخ رنگ کا کیڑا اس کے گھٹنے سے نیچے پتھریلی زمین پر گرا۔ تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ پریشی نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ جھرنے کے بہتے پانی نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں اس پل ایک بار پھر اجنبی ہو گئے تھے۔ وہ کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پھر ویسا ہو گیا تھا جیسا کل شام تھا، جیسا جلیل کے ریسٹورنٹ میں تھا، اجنبی، ناشناسا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ بغیر کھائی ناشپاتی ہاتھ میں لیے وہاں بیٹھی لمحوں کا شمار کرتی رہی تھی، یہاں تک کہ سیاہ بادل برسنے لگے۔ تب وہ اٹھی اور پہاڑ کی ڈھلان سے اترنے لگی۔ وہ پری کو سیڑھیوں پر موروں کے پنجرے کے قریب کھڑا تیز بارش میں بھیگتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ بہت اداسی سے ترک زبان میں ان موروں کو کوئی گیت سنا رہا تھا۔ سبز اور نیلے پنکھ پھیلائے مور ناچ رہا تھا۔ افق کے سر پر پی کیپ نہیں تھی، بارش نے اس کا پورا جسم بھگو ڈالا تھا۔